السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ بقرہ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو ہو بوڑھا ہو نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے پھر کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دیں کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتا ہو نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص بہت مالدار تھا۔ اسی کی قوم کے کسی شخص نے جو اس بوڑھے کا قرابت دار تھا وہ اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال پر قابض ہو جائے۔ جب دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ اس مقتول کے دروازے پر جمع ہو گئے اور قاتل کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے دریافت کریں، تمہیں قاتل کا نام اور پتہ بتا دیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے ایک شخص کے قاتل کے بارے میں انہیں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل ذبح کریں۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا وہ ان سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تو ان سے قاتل کا نام اور پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کا حکم ہے کہ وہ ایک بیل ذبح کریں۔ اس روایت میں آگے چل کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو قرآن شریف میں آیا ہے اور جسے ہم ویڈیو کے شروع میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل ذبح کرنے، تو پہلے تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور اس کے بعد اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے اور آخرکار اس بیل کو ذبح کیا۔ پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان سے کہا گیا
کہ وہ اس ذبح شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو مارے تو زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ پھر جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے حوالے اور دیگر مفسرین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہیں اس بیل کو ذبح کرنے کی وجہ بتائی گئی، یعنی ذبح شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور قاتل کے بارے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے سب کچھ بتا دے گا۔ پھر جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد قرآنی آیات کی تفسیر کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتی تھی کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ فرمایا کرتے ہیں۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام نوح انسان کو ان کی موت کے بعد فرد واحد کی طرح دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔